میرا نام ہنا ہے۔ امی ابا کی سب سے چھوٹی، سب سے لاڈلی اور شاید سب سے زیادہ بدمعاش بھی۔ سب کہتے تھے کہ میں گھر میں نہیں، کسی محل میں پیدا ہوئی ہوں۔ بھائیوں کی آنکھوں کا تارا، امی کی نیند اور ابا کا حرور، لیکن یہ سب سن کر مجھے کبھی حرور نہیں ہوا۔ میں ہمیشہ شکر گزار رہی، اپنی پڑھائی میں مصروف، سادہ مزاج اور نرم دل۔ میرے بچپن کی ہر یاد میں خوشبو بسی ہے۔ صبح اسکول، دوپہر میں امی کے ساتھ باورچی خانے کی باتیں اور شام کو چھت پر چائے کے ساتھ کی۔ میرے ابو اکثر کہتے تھے، ہنا تم میرے خواب ہو، اور میں ہنستی تھی، ابو خواب نہیں ہوں، حقیقت ہوں۔ سب ہنستے، لیکن ان کی آنکھوں کی نمی میں ایک عجیب سا خوف مجھے لگتا تھا، جیسے وقت کو روک لینا چاہتے ہو۔ گریجویشن مکمل ہوتے ہی رشتوں کی قطار لگ گئی۔ میں سنبھل کر ہر بات سنتی، ہر رشتہ غور سے دیکھتی، کیونکہ میں صرف ایک اچھے شوہر کی نہیں، ایک اچھے گھر کی خواہش مند تھی۔ پھر ایک دن امی نے ایک تصویر دکھائی، دبئی میں بزنس کرنے والا لڑکا، تنہا بھائی، ماں، 2 بہنیں۔ سب نے کہا نصیب والا ہے، اتنی چھوٹی عمر میں اتنی ترقی۔ میری دوست نے بولی، ہنا قسمت ہے تمہاری، بس دبئی کی سیر کرانا مت بھولنا۔ لیکن میں خاموش تھی۔ تصویر دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی، نہ ہاں نہ بس چپ چاپ سوچتی رہی۔ میں نے کہا، امی کیا لڑکا مجھے جانتا ہے؟ امی نے مسکرا کر کہا، ابھی نہیں، لیکن جان لے گا۔ تمہارا حسن اور تمہاری باتیں دل جیت لیں گی۔ شادی کی بات طے ہو گئی۔ لڑکے کا نام تھا علی۔ وہ خود آ نہیں سکا، لیکن ویڈیو کال پر بات کی۔ آواز میں اعتماد تھا، چہرے پر نرمی۔ اس نے کہا، میری ماں نے آپ کو پسند کیا ہے، تو بس مجھے بھی یہی کافی ہے۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ شاید وہ جملہ میری قسمت کی لکیر بن گیا تھا۔ شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے ہوئیں۔ میری سہیلیوں نے کہا، ہنا تم تو دلہن نہیں، کوئی پری لگ رہی ہو۔ اتنا کچھ نیا ہونے والا تھا، اور میں اندر سے گھبرا رہی تھی۔ ایک نیا گھر، نئی رسمیں، نئے رشتے۔ ابا نے رخصتی کے وقت میرا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے کہا، بیٹی تم روشنی ہو، جہاں جاؤ گی اجالا لے کر جاؤ گی، بس خود کو مت کھونا۔ شادی کے بعد سب کچھ نئے انداز میں شروع ہوا۔ رسموں کی گہما گہمی ختم ہوئی تو اصل زندگی کی پرتیں کھلنے لگی۔ صبح کی چائے سے رات کے برتن تک سب کچھ جیسے میرے ذمہ تھا۔ امی کہتی تھی، شروع میں کام ہی عورت کو گھر میں جگہ دلواتا ہے۔ شاید اسی لیے میں بغیر کچھ کہے سب کچھ کرتی گئی۔ نہ تھا تن کا شکوہ، نہ شکایت کا ذکر، بس یہی خواہش کہ دل جیت لوں۔ صبح 5 بجے اٹھ کے ناشتہ تیار کرتی۔ ساس کو ہلکی چائے پسند تھی، نندوں کو دودھ کے بغیر، خود علی چائے کے بغیر ناشتے کو مکمل نہیں سمجھتا۔ میں سب کے ذوق کا خیال رکھتی، مگر پھر بھی اکثر سننے کو ملتا، چائے کچھ کڑوی تھی، انڈے ذرا سخت تھے، پراٹھا زیادہ گھی والا تھا۔ ایک دن چھوٹی نند سائمہ نے کہا، ہنا اگر گھر کے کام آتے نہیں تھے تو سیکھ ہی لیتی، ماں نے کچھ سکھایا نہیں؟ میں مسکراتی، سیکھنے میں دیر نہیں لگتی۔ ساس میری خاموشی پر کچھ نہیں بولتی تھی، بس نظریں گھما کر دیکھتی اور کچن سے نکل جاتی۔ دوپہر میں جھاڑو پونچھا، کپڑے، برتن، سب میری ڈیوٹی تھی۔ نندیں اکثر اپنے کمروں میں فون پر مصروف رہتی۔ پھر میں نے جانا کہ ان کی مصروفیت اکثر ان کی امی کے ساتھ مشوروں پر مشتمل ہوتی تھی۔ امی، ہنا نے آج یہ کہا، امی اس نے آج وہ نہیں کیا۔ مجھے اکثر رات کو آوازیں سنائی دیتی۔ ساس فون پر کسی سے کہہ رہی ہوتی، ہاں بیٹا تم صحیح کہتی ہو، ہنا کے دیور دن بدن بدل رہے ہیں۔ پہل میں نے اپنے کانوں پر یقین نہیں کیا، مگر جب باتوں میں باریکی آ گئی تو سمجھ آیا، وہ اپنی ماں کو میرے خلاف پھڑکا رہی ہیں۔ کسی دن سائمہ کہتی، امی دیکھو نا، ہنا دن میں 2 بار موبائل پر ہنستی ہے، کس سے باتیں کرتی ہے؟ ساس جواب دیتی، اب تم دونوں ہی ہو جو مجھے سچ دکھا رہی ہو۔ میں تو اندھی ہو گئی تھی، میں اندر سے دور تھی مگر آنکھوں میں نمی آنے نہیں دیتی۔ علی کے روانگی کا دن آیا تو سارا گھر ایک الگ ہی ماحول میں ڈوبا ہوا تھا۔ ساس خاموش تھی، نندیں اپنے کمروں میں مصروف، اور میں اپنے دل کی ہلچل سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ علی نے سامان بند کرتے وقت کہا، بس 3 مہینے کی بات ہے، بزنس میں کچھ اہم کام ہے، تم سے دور رہنا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے سر ہلایا، جیسے سمجھتی ہوں، حالانکہ اندر کچھ خالی سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر جاتے ہوئے بار بار ہدایتیں دیتے رہے،
अकाउंट में पैसे डाल लिए हैं, कुछ भी चाहिए हो फ़ौरन मैसेज करना। अम्मा का ख्याल रखना, वो दिल की मरीज़ा है। और हाँ, खुद को नज़रअंदाज मत करना। मैं सिर्फ मुस्कुरा रही थी, दिल में बहुत कुछ था लेकिन ज़ुबान खामोश थी। अली की जाने की बात घर का सुकून वैसा ही रहा जैसा वो चाहती थी, लेकिन मेरे लिए दिन बहुत बदल गए। सुबह आँख खुलती तो कमरे की खामोशी मुझे गोद में ली लेती। अली की मौजूदगी में जो हल्की सी चहल पहल रहती थी वो अब किसी हवाई झोंके की तरह गायब हो चुकी थी। सास अब भी किचन के मामलात में मुदाखलत करती थी, लेकिन अब अली की हर मौजूदगी का फ़ायदा भी उठाती थी। अली होता तो तुमसे बात करता, अब तो जो मैं कहूँगी वही होगा। ये जुमला अक्सर किसी न किसी बात पर दोहराया जाता। पैसे वक्त पर आते रहे, जितना मांगती अकाउंट में मिल जाता। मैंने किचन में नए कटलरी मंगवाए, बेडरूम में पर्दे बदलवाए, अपनी चंद सहेलियों के साथ मार्केट जाकर कुछ अच्छे ब्रांड्स के जोड़े भी खरीद लिए। बाहर की चीज़ें खूबसूरती में इजाफा कर रही थी, लेकिन अंदर ही खालीपन मुसलसल फैलता जा रहा था। एक शमसानी आए, उसके लहजे में जहर छुपा था। भाभी, खूब शॉपिंग हो रही है, लगता है भाई साहब खूब दिल खोल कर भेज रहे हैं। मैंने हल्के लहजे में कहा, जी जो चाहिए होता है अली दे देते हैं। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, बस पैसे दे देना काफ़ी है, बीवी को तो इज्जत भी देनी चाहिए ना। ये जुमला शायद मुझे अंदर से छू लेने के लिए ही बोला गया था और कामयाब भी हुआ। एक दिन सास ने बातों में कहा, अली को भी अब समझ आ जाएगी, बीवी रखने का मतलब सिर्फ पैसे भेजना नहीं होता। तुम्हारी तरह आराम से बैठे बैठे खर्च करना कौन नहीं चाहेगा। मैंने उस जुमले को बर्दाश्त किया, लेकिन वो रात मेरे लिए बहुत भारी थी। अली को मैसेज लिखा, बात करनी है कॉल करें। उन्होंने फ़ौरन वीडियो कॉल की, चेहरा थका हुआ, आवाज़ में नरमी। क्या हुआ, सब खैरियत है? मैंने कहा, हाँ बस दिल क्या बात करने का। वो हंस पड़े, बस इतना? दिल तो मेरा भी करता है रोज़ बात करूं, लेकिन काम ने कैद किया हुआ है। कॉल के बाद मैं सोचती रही, इतनी दूरी में सिर्फ प्यार बाकी है या सिर्फ ज़रूरत। अली को मेरी ज़िंदगी की छोटी छोटी उलझनों का अंदाज़ा नहीं था, और मैं हर बार यही सोचकर खामोश हो जाती कि वो दूर है, मजबूर है। कभी कभार अपनी सहेलियों से बात करती तो वो कहती, कितनी खुशकिस्मत हो, शौहर बाहर है, पैसे आ रहे हैं, आज़ादी भी है। न सिर्फ इस बात में सर हिला देती, किसी को क्या बताती कि आज़ादी सिर्फ बाज़ारों में घूमने की नहीं होती, इज़्ज़त की, अपनायत की भी होती है। घर के काम में लग रहने से दिल बहलता था, मगर एक रोज़ सास ने अचानक कहा, है ना, तुम्हारे हाथ की दाल आज बहुत पतली थी, अली के होते तुम कभी ऐसे न भगाती थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, माफ़ कीजिएगा, ख्याल नहीं रहा। रात को सोने से पहले अली को कॉल की, अली क्या कभी ऐसा हो सकता है कि तुम मुस्तकिल यहीं आ जाओ? वो चौंके, है ना, अभी क्यों ये बात, अभी तो बिजनेस सेट हो रहा है, सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। मैंने बात बदली, लेकिन मेरे सवाल ने मुझे खुद हैरान कर दिया। शायद मैं थक चुकी थी ये जिताने से कि सब कुछ मेरे लिए हो रहा है मगर मेरे बगैर। चंद दिन बाद घर में नंदों की कुछ रिश्तेदार आए, सबके दरमियान मेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी जैसी थी। सास ने एक मेहमान को चाय पेश करते हुए कहा, ये हमारी बहू है, दुबई वाले अली की बीवी, हर काम कर लेती है, बस दिल थोड़ा छोटा है। सब हंस पड़े, लेकिन मेरे अंदर कुछ चिटक गया था। मैंने एक दिन आईने में खुद को देखा, कपड़ों, जेवरात और महंगी चीज़ों में लिपटी हुई एक खामोश सी औरत जिसकी बातों का वज़न कम हो चुका था। सोचने लगी, क्या वाकई मेरी ज़िंदगी में सुकून है या ये सिर्फ एक संभला हुआ दुख है? अब अली से बातों में भी वो पुराने घर में नहीं रही थी। एक दिन उन्होंने कहा, तुम कुछ बदल गए हो, पहले जैसी बात नहीं रही। मैंने दिल में कहा, तुम भी तो पहले जैसे नहीं रहे, सिर्फ भेजने वाले हो के हो, जानने वाले नहीं। मैं उस सब के बावजूद खामोश थी, क्योंकि वह अली को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन घर में अपने इज्जत की तलाश में हर दिन हार रही थी। ज़िंदगी जैसे एक मखसूस दायरे में घूमने लगी थी। अली अभी भी दुबई में था, पैसे वक्त पर आते थे और मैं हम घर के निज़ाम को खामोशी से चलाती जा रही थी। लेकिन इस खामोशी में भी कुछ आवाज़ें थी जो सिर्फ मैं सुनती थी। वो बातें, वो इशारे, वो नजरें जिनमें अपनायत की जगह कुछ और था। दोनों नंदों की शादियाँ हो चुकी थी। सानिया दूसरे शहर और साइमा अपने शौहर के साथ दूसरे मुल्क जा चुकी थी, लेकिन उनकी हर मौजूदगी भी मेरे लिए किसी सुकून का बायस नहीं बनी।
ہر دوسرے دن کسی نہ کسی بہانے ان کی فون کال آتی۔ ساس موبائل کان سے لگائے آدھے گھنٹے بولتی چلی جاتی اور بعد میں ان کے مشورے گھر پر لاگو ہوتے۔ ایک دن صبح ہی ساس نے کہا، ہے نا آج دوپہر کو کھانے میں کچھ ہلکا سا بنانا۔ ثانیہ کہہ رہی تھی کہ تم ہر وقت باہری چیزیں بناتی ہو، امی کے لیے مناسب نہیں۔ میں چونکی، وہ یہاں ہے بھی نہیں، کیسے جانتی ہے؟ ساس نے نظریں چرائیں۔ فون پر بات ہوئی تھی، میں نے بتایا تھا۔ میں خاموش رہ گئی، لیکن دل میں کٹ سا لگا۔ وہ دونوں گھر سے جا چکی تھی مگر گھر ان کے مشوروں سے ہی چلتا تھا۔ اکثر سائمہ ویڈیو کال پر اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوتی اور ماں سے بات کرتی۔ امی، علی کی کمائی کا حساب تو رکھنا، بہو کی ماں نے تو سارا پیسہ فیشن پر اڑا دی۔ ایک روز ساس کو دوائی لینے شہر جانا تھا۔ میں نے کہا، امی آپ رکیے میں خود لے آتی ہوں۔ وہ فوراً بولی، نہیں، سائمہ نے کہا تھا کہ تم سے باہر کی کام مت کروایا کرو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں نے تلخی سے پوچھا، کیا میں بیمار ہوں یا بس ذمہ دار نہیں سمجھی جاتی؟ وہ خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد اپنے کمرے بھی چلی گئیں، لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ میرے ہر قدم کی اطلاع بیٹیوں کو دیتی ہے اور بیٹی اپنی ماں کو مجھ سے الگ رکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ایک دن علی نے ویڈیو کال کی۔ میں نے پوچھا، کیا کبھی سائمہ یا ثانیہ نے تم سے پیسے مانگی؟ وہ چونک کر بولا، نہیں، کیوں؟ میں نے بات بدلی، بس یوں ہی پوچھا، لیکن میں اب شک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ کچھ دن پہلے میں نے ساس کی کمرے سے ایک لفافہ دیکھا تھا جس پر باہر کے ملک کا ایڈریس تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے لفافے کو دیکھا، اندر سے ہر ملک کی کرنسی کے نوٹ چھاپ رہے تھے۔ میں کچھ بولی نہیں مگر اس دن میرے دل میں پہلی بار واضح خیال آیا، علی کی کمائی صرف میرے لیے نہیں، ساس کے ذریعے نندو تک بھی جا رہی ہے۔ ایک دن جب علی نے بتایا کہ اس نے کچھ پیسے گھر بھیجے ہیں تاکہ میں اپنی ضروریات پوری کر سکوں، تو میں نے سادگی سے پوچھا، یہ پیسے صرف میرے لیے تھے نا؟ علی نے کہا، ہاں، میں نے اماں کو کہا تھا کہ تم ہی دی تھے، جو چاہیے تم لے لینا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر مجھے یاد آیا کہ وہی دن تھا جب ساس نے ایک نیا موبائل منگوایا تھا اور کچن میں کہا تھا، سائمہ کی میسیجز اب ڈھنگ سے پڑھا کروں گی۔ میرے اندر جیسے دھواں بڑھنے لگا تھا، ہر چھوٹی چیز میں مجھے شک نظر آنے لگا۔ میں نے ایک دن ساس سے کہا، علی نے جو پیسے بھیجے کیا اس میں سے کچھ مجھے دے سکتی ہے؟ مجھے بل دینا ہے۔ وہ بولی، باقی دنوں کے لیے بھی تو سنبھالنا ہے، ضرورت ہو تو بتاؤ، میں چیز خرید دوں گی۔ یہ سن کے میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں اس گھر میں بیوی کم مہمان زیادہ ہوں۔ شوہر کی کمائی بھی میرے اختیار میں نہیں، بس اجازت کے باہر کسی چیز کا سوال نہ کروں تو ہی سکون ہے۔ کچن میں سائمہ کی کال آئی، ساس اسپیکر پر بول رہی تھی، ہاں بیٹا، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ کچھ زیادہ ہی خاموش رہتی ہے، شاید سمجھ گئی ہے کہ گھر کا نظام کیسے چلتا ہے۔ سائمہ کی آواز آئی، بس اماں، اپنا ہاتھ مضبوط رکھو، بھائی کی کمائی کی حقدار تم ہو، تم نے ہی سب کچھ سنبھالنا ہے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں آگ بھرتی ہو۔ وہ لمحہ تھا جب دل میں نرم سا حصہ بھی سخت ہو گیا۔ اب میں خدمت نہیں کر رہی تھی بلکہ اپنا حق مانگنے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اسی رات علی کو میسج لکھا، اگر تمہاری کمائی پر اختیار بھی میری نہیں تو کیا واقعی میں تمہاری بیوی ہوں؟ جواب آیا، ہے نا، سب کچھ تمہارا ہی ہے، بس اماں کو میں سمجھا دوں گا، تم دل پر مت لو۔ بات اب صرف شک یا گلہ نہیں رہی تھی، اب مسئلہ اختیار کا تھا۔ مجھے یہ سمجھ آ چکا تھا کہ اس گھر میں جتنی بھی محنت کروں، جب تک فیصلے کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گے، میں صرف ایک سایہ بنی رہوں گی۔ ایک شام میں نے علی سے ویڈیو کال پر بات کی۔ اس کے پیچھے دبئی کے فلیٹ کی دیوار تھی، پیچھے لٹکا ہوا کیلنڈر اور سامنے ایک کپ کافی۔ میں نے سیدھی بات کی، علی، مجھے گھر کا مکمل کنٹرول چاہیے، پیسے، فیصلے، نظام، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہو۔ وہ چونکا، ہے نا، اماں کا کیا ہوگا؟ وہ ساری زندگی یہ گھر سنبھالتی آئی ہیں۔ میں نے نظریں جمائیں، تو پھر مجھے کیوں یاد آیا گیا تھا؟ کیا صرف کام کرنے کے لیے؟ عزت یا اختیار کبھی میرا حق بنے گا بھی یا نہیں؟ وہ تھوڑا نرم پڑا، دیکھو، تمہیں خرچ کے لیے کبھی کچھ نہیں کہا، جو مانگا دیا، لیکن پورے گھر کا نظام تمہیں دینا، یہ تھوڑا مشکل ہے۔ اماں کو بہت فرق پڑے گا۔ میں نے بات ختم کی، تو پھر مجھ سے بھی فرق پڑے گا۔ جب تک میرا حق نہیں ملے گا، میں بات نہیں کروں گی۔ کال بند کرتی۔ اگلے دن میں نے ساس سے کہا، امی، اب آپ کی طبیعت بھی کچھ کمزور رہتی ہے،
بہتر ہے آپ کچھ کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ انہوں نے خشک لہجے میں جواب دیا، جب کام کا سلیق آ جائے تو چھوڑ بھی دوں، ابھی تو ہر دن کچھ نہ کچھ بگاڑتی ہوں۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کو علی کو میسج کیا، میں مائکی جا رہی ہوں، جب تک اختیار نہیں ملتا واپس نہیں آؤں گی۔ اس نے فوراً جواب دیا، ہے نا، ضد مت کرو، بات کر لیتے ہیں، کچھ حل نکالتے ہیں۔ لیکن میں نے موبائل سائلنٹ پر رکھ دیا اور اگلی صبح بیگ پیک کیا۔ ساس کے کمرے سے گزری تو انہوں نے سرد نظروں سے دیکھا۔ کہاں جا رہی ہوں؟ میں نے کہا، اپنے گھر۔ وہ بولی، یہ بھی تمہارا گھر ہے، بس اس بات کا فرق ہے کہ یہاں تمہاری مرضی نہیں چلتی۔ میں کچھ کہے بغیر نکل گئی۔ مائکے پہنچی تو امی کو کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا، تھوڑا وقت چاہیے؟ امی نے سر پر ہاتھ پھیرا، جتنا چاہیے لے لو۔ علی نے کئی بار کال کی مگر میں نے نہیں اٹھائی۔ 4 دن بعد اس نے ایک لمبا میسج بھیجا، تم جانتی ہو میں دبئی میں اکیلا ہوں، میرے لیے سب کچھ آسان نہیں، لیکن تم یوں ناراض ہو کر چلی جاؤں گی یہ نہیں سوچا تھا۔ پھر ایک اور میسج آیا، میں روز سوچتا ہوں کیا سچ میں تمہیں وہ سب نہیں ملا جو تمہارا حق تھا، یا تمہیں صرف اختیار کی طلب ہے؟ میں نے جواب دیا، علی، مجھے صرف اختیار نہیں، اعتبار بھی چاہیے تھا، جو تم نے کبھی دیا ہی نہیں۔ اس دن رات کو دیر تک سوچتی رہی، کیا میں واقعی حد سے بڑھ گئی ہوں، یا بس وہ حد میرے لیے رکھی گئی تھی جس سے آگے جانا میری ہمت تھی۔ چند دن بعد ثانیہ کی کال آئے، بھابھی، ماں بہت پریشان ہے، روز روتی ہے، کہتی ہے ہینا کہ باہر گھر سونا لگتا ہے۔ میں نے کہا، اگر اتنی کمی محسوس ہوتی ہے تو کچھ اختیار دینے کا حوصلہ بھی دکھائیں، صرف کام لینے سے رشتہ نہیں بنتا۔ ثانیہ خاموش ہو گئی۔ اگلی شام علی نے پھر کال کی، اس بار میں نے اٹھا لی۔ وہ آہستہ سے بولا، اگر میں اماں سے بات کروں اور وہ مان جائیں تو کیا تم واپس آ جاؤ گی؟ میں نے کہا، بات صرف ماننے کی نہیں، عملی اختیار کی ہے، فیصلہ تم ہی کرنا ہے علی۔ 2 دن بعد ایک گاڑی مائکی کے دروازے پر رکی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ساس تھی، ان کے ہاتھ میں علی کا خط تھا۔ یہ لو، علی نے تمہارے لیے بھیجا ہے، کہتا ہے اماں اگر تم مان جاؤ تو ہینا کو لیا، اور میں مان گئی ہوں۔ میں نے حیرانی سے دیکھا، آپ مان گئیں؟ وہ خاموشی سے بولی، عمر ہو گئی ہے، اب نہ ہمت ہے نہ شکایت، اگر تم چاہتی ہو کہ گھر تمہارے ہاتھ میں ہو تو سنبھالو، بس ایک بات یاد رکھنا، جو اختیار مانگتی ہو وہ بوجھ بھی ہوتا ہے۔ میں نے واپسی کا بیگ تو باندھ دیا لیکن دل کے کسی کونے میں اب بھی احتیاط موجود تھی۔ گاڑی میں خاموشی تھی، راستے بدلتے جا رہے تھے اور میرے ساتھ میرے خیال بھی۔ گھر کا دروازہ کھلا تو ماحول کچھ بدلا سا لگا۔ ساس نے دروازہ میرے لیے کھولا تھا اور میں ایک ایسی حیثیت میں داخل ہوئی جو پہلے کبھی نہ ملی تھی۔ کچن، فریج، الماریاں سب اب میرے فیصلوں پر تھے، حتیٰ کہ نوکرانی کی ہدایتیں بھی اب میں ہی دیتی تھی۔ علی نے اگلی کال پر کہا، اماں نے تمہیں سب کچھ سونپ دیا ہے، اب تمہاری مرضی چلے گی، خوش ہو؟ میں نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا، خوشی آہستہ آہستہ محسوس ہوں گی، عادت ہو رہی ہے۔ پہلے دن ہی میں نے گھر کی ترتیب بدلوا دی، پردے نئے لگوائے، ٹی وی لاؤنج میں نئی لائٹس لگوائیں اور نوکرانی کو تاکید کی، اب ہر روز صبح سب کچھ صاف ہو، ہر چیز اپنی جگہ پر۔ ساس اب اپنے کمرے تک محدود ہو چکی تھی، وہ مجھ سے کچھ نہیں کہتی تھی، صرف اتنا پوچھتی، چائے پی ہے؟ اور میں کبھی ہاں کبھی نہ میں جواب دے بیتی۔ 2 ہفتے میں نے سرکار کو نئے سانچے میں ڈھالنے میں گزار دی۔ علی کو ہر چیز کی تصاویر بھیجتی، وہ ہنستا، ماشاءاللہ، تم نے تو گھر کو ہوٹل بنا دیا ہے۔ میں نے پہلی بار بازار جا کر اپنی پسند سے شاپنگ کی، صرف ضرورت کے لیے نہیں، اب شوق کے لیے بھی۔ مہنگے برانڈز، نئے جوتے، مہنگا پرفیوم، اور میں نے پہلی بار یہ سب بغیر اجازت کے لیا تھا۔ کچھ دن بعد 2 پرانی سہیلیاں گھر آئیں، میں نے ان کے لیے کھانے کا شاندار انتظام کیا، مہنگے ڈنر سیٹ پر کھانا دیا۔ ایک نے کہا، ہے نا، تم تو بدل گئی ہو، یہ سب کب سے؟ میں نے سر اٹھا کر کہا، جب سے اختیار میرے ہاتھ میں آئے ہیں۔ پارٹیوں کا سلسلہ بھی وہیں سے شروع ہوا، کبھی میں اپنی دوستوں کے ساتھ کیفے میں، کبھی گھر پر برتھ ڈے ڈنر۔ علی کو ہر چیز کی خبر تھی اور وہ بس اتنا کہتا، تم خوش ہو تو میں مطمئن ہوں۔ ایک شام ساس کی کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے مجھے ان کی کھانسی سنائی دی، نے کچھ دیر رکی پھر آگے بڑھ گئی۔ ان کے لیے کسی نے کھانا بنا ہوتا مگر اب میں خود ہاتھ نہیں لگاتی تھی، نوکرانی کو ہدایت ہوتی، اماں کا کھانا ان کے کمرے میں دے آنا۔
ایک روز ساس نے آہستہ سے کہا، ہے نا دوا ختم ہو گئی ہے، لیتی آنا۔ میں نے ہاں کہا مگر اگلے دن شاپنگ میں اتنی مصروف رہی کہ بھول گئی۔ رات کو واپسی پہ جو کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سو رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے موبائل پر تصویریں اپلوڈ کی، نئی جوتی، نیا ہینڈ بیگ اور کیپشن، جیتی جاگتی زندگی۔ علی کو ہر بار نئی فرمائش بیچ تھی، یہ جوڑا، وہ گھڑی، یہ وال پیپر، وہ فلور لیمپ، اور وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا، لے لو، بس خوش رہو۔ اب دل کی پرانی خاموشی، نرم گفتگو یا سلیقے کی پرواہ نہیں تھی۔ ساس اکثر کمرے سے باہر آ کر کچھ کہنا چاہتی مگر میرے تیور دیکھ کر لوٹ جاتی۔ ایک دن میں نے کہا، امی اب تو آپ آرام کریں، یہ سب میرا ذمہ ہے، آپ کو کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کچھ لمحے مجھے دیکھا، پھر کہا، ٹھیک ہے، میں تو پہلے ہی بڑی ہو چکی ہوں۔ شاید وہ جملہ ان کی طرف سے تھا لیکن میرے لیے ایک سگنل تھا کہ اب کچھ بھی ان سے واپس نہیں لیا جائے گا۔ دوپہر کو میں بیوٹی پارلر سے فیشل کروا کر لوٹی تو علی کی ویڈیو کال آئی۔ وہ مسکرا رہا تھا، تم اب بالکل مختلف لگتی ہو۔ میں نے کہا، یہی تو چاہیے تھا نا تمہیں، ایک ایسی بیوی جو دنیا کے حساب سے چلے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر کہا، بس اپنا دھیان رکھا کرو۔ اب میں وہ ہنا نہیں رہی تھی جسے کسی سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ میں اپنی مرضی کی زندگی جینے لگی تھی۔ بازار میں جب میں کسی مہنگی چیز کی طرف دیکھتی تو اب قیمت دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹتی تھی، مگر اتنی بڑی دنیا سنبھالنے کے بعد کچھ کمرے آج بھی مجھ سے چپ رہتے تھے، جیسے وہ ساس کا کمرہ جس سے کوئی آواز نہیں آتی تھی، نہ شکایت نہ دعا، بس سے خاموشی تھی جو میرے عیش و عشرت کی شور میں بھی سنائی دیتی تھی۔ میں نے خود سے کہا، اختیار مل گیا ہے اور میں نے اس کا استعمال بھی سیکھ لیا ہے، اب کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک سوال بھی موجود تھا جو میں خود سے بھی چھپاتی تھی، کیا واقعی یہ اختیار، یہ کنٹرول میری جیت ہے یا بس ایک اور تماشا؟ جواب میرے پاس نہیں تھا اور شاید ابھی میں جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ساس نے پہلی بار آہستہ سے کہا، ہے نا بی پی کی دوا ختم ہو گئی ہے، شام کو لے آنا، بازار جا رہی ہو تو۔ میں نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، یاد آ گیا تو لے آؤں گی۔ یہ سب اس وقت کی بات ہے جب میری مصروفیات اپنے عروج پر تھیں۔ پارلر کی اپوائنٹمنٹ، ایک نئی لانچنگ پارٹی کا دعوت نامہ اور فیشن ایونٹ کے لیے کپڑوں کی تیاری۔ ساس کی دوا میری لسٹ میں بہت نیچے جا چکی تھی۔ دوپہر کو میں اپنی دوست نازے کے ساتھ مارکیٹ گئی، ایک نیا برانڈ لانچ ہوا تھا، اسی کی گرینڈ اوپننگ تھی۔ فون پر علی کی کال آئی، کچھ چاہیے تو بتا دینا، میں کل کچھ چیزیں پاکستان بھیج رہا ہوں۔ میں نے جواب دیا، ایک نیا فون دیکھ رہی ہوں، بھیج دو۔ شام کو واپس آئی تو ساس کمرے بھی لیتی ہوئی تھی، خاموش۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ تھوڑا سا اٹھ کر بولی، دوائی؟ میں نے لاپرواہی سے کہا، نہیں، بھول گئی، کل لے آتی ہوں۔ اگلی صبح میں تیار ہو رہی تھی کہ نوکرانی بھاگتی ہوئی آئی، بی بی جی، اماں جی کو کچھ ہو گیا ہے، بول نہیں رہی، ہاتھ پاؤں بھی حرکت نہیں دے رہے۔ کمرے میں گئی تو ساس کا آدھا جسم بھی جان پڑا تھا، آنکھیں کھلی تھی مگر زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ گھبرا کر ایمبولینس بلائے، اسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، انہی فالج کا اٹیک آیا ہے، بی پی ہائی تھا، دوائی بند ہوئی ہوگی۔ میرے اندر کچھ لمحے کے لیے خالی سا ہو گیا۔ علی کو اطلاع دی، اس نے صرف اتنا کہا، میں ٹکٹ بک کروا رہا ہوں، چند دن میں آ جاؤں گا۔ ساس کو اسپتال میں 2 دن رکنے کے بعد گھر منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، اب مکمل آرام، روزانہ کی فزیوتھراپی، وقت پر دوا اور ایک شخص جو مسلسل ان کا خیال رکھے۔ یہ جملہ میرے لیے بوجھ سے کم نہ تھا۔ میں کمرے میں خاموش بیٹھی ساس کو دیکھ رہی تھی، وہ اب بالکل بے بس تھی۔ کھانے کے لیے دوسروں پر منحصر، واش روم تک خود سے جانا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ 2 دن تک میں نے خود ان کے ساتھ بیٹھ کر سب کچھ کیا، کھانا کھلایا، دوائی دی، واش روم لے کر گئی، لیکن تیسرے دن سے مجھے بوجھ محسوس ہونے لگا۔ پارٹی کی دعوت آئیں، نازی کا میسج، ہے نا دیر مت کرنا، تمہارے باہر فن نہیں آتا۔ میں نے دل میں کہا، بس آدھے گھنٹے کی بات ہے، اماں سو رہی ہیں، نوکرانی بھی ہے، اور نکل گئی۔ واپسی پر نوکرانی گھبرائی ہوئی تھی، اماں جی نے 2 بار پانی مانگا، پھر خاموش ہو گئی۔ کمرے میں گئی تو وہ بے بسی سے چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ باز کر کان نے پوچھا، کچھ چاہیے؟ ان کی زبان حرکت نہ کر سکی۔ میں نے انہیں تھوڑا سا پانی پلایا مگر ان کی آنکھوں میں جو بے بسی تھی وہ مجھے دیکھنے نہیں دیتی تھی۔ اگلے دن فزیوتھراپسٹ آیا، میں نے کہا، روز نہیں آ سکتا کیا؟ خرچہ بھی کافی ہے۔
اس نے کہا روزانہ نہ کروائیں تو جسم مزید سخت ہو جائے گا. یہ عمر و حالت دونوں حساس ہیں. میں نے ایک بار پھر دل میں حساب کتاب کیا. علی کو پیغام لکھا روز فزیوتھراپی مہنگی پڑے گی. جواب آیا جو ضروری ہے کرواؤ. میں ہر ہفتے پیسے بھیج دوں گا. لیکن خرچ سے زیادہ مسئلہ وقت اور مشقت کا تھا. ساس کو ویل چیئر پر باتھ روم لے جانا، کھانا وقت پر دینا، کپڑے بدلوانا، سب کچھ اب میری فیشن لائف کی راہ میں رکاوٹ بننے لگا. 2 دن بعد ایک تقریب تھی. میں نے پہلے ہی نوکرانی کو ہدایت دے دی تھی اگر امی اٹھیں تو پانی دے دینا، میں بس کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گی. تقریب سے واپسی پر گیٹ کھولا تو کمرے میں ساس چیخ رہی تھی واش روم ہے نا. میں نے غصے سے کہا ابھی تو پانی دیا تھا نا، 2 منٹ سکون بھی نہیں. وہ بس اللہ اللہ کر رہی تھی. میرا صبر جواب دے گیا. ایک لمحے کو وہ میرے لیے مریضہ نہیں ایک رکاوٹ لگنے لگی. میں نے غصے سے کہا سارا دن بس پانی، دوا، باتھ روم، میری بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں؟ وہ رو رہی تھی، کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی. صرف آنکھوں سے ایک سوال تھا جو میں سمجھنا نہیں چاہتی تھی. اب میں ان سے بات کم کرنے لگی. نوکرانیوں کی دیکھ بھال کرتی، میں صرف نگرانی کرتی. ایک رات کمرے سے آئی چیخ سن کر میں دوڑی. بستر پر ساس گر چکی تھی، شاید ہاتھ بڑھا کر پانی لینا چاہ رہی تھی. توازن بگڑ گیا. میں نے انہیں دوبارہ بستر پر لٹایا اور سوچا یہ سب کچھ کب تک؟ آخر کب تک میں ان کی نرس بنی رہوں گی؟ اب وہ صرف بیمار نہیں رہ گئی تھی، میرے آرام، آزادی اور زندگی کے درمیان ایک مستقل رکاوٹ بن گئی تھی. ایک دن میں نے صبح ناشتہ بنا کر نوکرانی کو دیا اور کہا ان کے کمرے میں دیانا مجھے کال کرنی ہے. کچھ دیر بعد ساس کی آواز آئی ہے نا پانی. میں نے بلند آواز میں کہا ابھی تو پلایا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد شور کیوں؟ وہ پھر بولی پیاس، بہت پیاس لگی ہے. میں غصے میں اٹھی، کچن سے گلاس بھرا اور زور سے ان کے قریب جا کر کہا یہ لو، جتنا پینا ہے پی لو، ہر 2 منٹ بعد آوازیں مت دو. انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس پکڑنے کی کوشش کی مگر ہاتھ کانپ رہے تھے اور پانی ان کے چہرے پر گرنے لگا. وہ سسک پڑی لیکن میں پلٹ کر کمرے میں چلے گئے. شام کو نازے کا میسیج آیا کافی دن سے پارٹی نہیں کی، ہفتے کی رات کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے صرف لکھا پلان بناؤ، آ رہی ہوں. دوسرے دن ساس نے دوبارہ باتھ روم جانے کے لیے آواز دی. میں اس وقت فون پر تھی. اسے بھی موبائل میز پر رکھا کمرے میں گئی اور کہا مجھے ہر وقت تمہارے کاموں کے لیے رکھا ہے کیا؟ ابھی تو لیٹی تھی. اب پھر وہ ڈر کی ماری کچھ بول نہ سکی. میں نے ویل چیئر کا سیٹھی ان کو جیسے تیسے بٹھایا اور چڑھ کر کہا بس کرو اب، کوئی اور کام رہنے دو میرے لیے. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن زبان بند. چند دن بعد ثانیہ کی کال آئی بھابھی میں آ رہی ہوں، اماں کو دیکھنے کا دل کر رہا ہے، 2 دن رکوں گی. میرے لیے یہ اطلاع پریشانی کا باعث تھی. میں نے نوکرانی سے کہا کمرہ صاف کرو، ثانیہ آ رہی ہے، اماں کو بھی ذرا صاف ستھرا بنا دو جیسے پہلے تھی. ثانیہ آئی تو میں نے ساس کے بستر کے قریب جا کر ان کے ہاتھ تھامے، آواز بدل کر کہا امی دیکھو کون آیا ہے. ثانیہ تمہاری پیاری بیٹی. ساس نے ہلکا سا سر ہلایا لیکن نظریں جھکی ہوئی تھی. ثانیہ نے لپک کر ماں کا ہاتھ پکڑا. امی کیسی ہو؟ وہ بول نہ سکی. میں نے فوراً کہا بس سب کمزور ہو گئی ہیں، ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے، تم فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گی. ثانیہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہی پھر میری طرف دیکھ کر کہا بھابھی آپ نے واقعی بہت خدمت کی ہے، ماں اب صرف آپ پر بھروسہ کرتی ہے. میں نے ہنوز مصنوعی نرمی سے کہا یہ علی کی ماں ہے، میری بھی ماں ہے. ثانیہ کے سامنے میں ساس کے پاس زیادہ وقت گزارتی، ان کا دوپٹہ سنوارتی، تکیہ سیدھا کرتی، کھانے کا نوالا اپنے ہاتھ سے دیتی. وہ سب چپ چاپ سہتی رہی جیسے کچھ کہنا ہی بھول گئی ہوں. رات کے بعد جب ثانیہ کمرے میں سونے گئی میں ساس کے پاس کی سرگوشی میں بولی اب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، اگر زبان کھولی تو سب کچھ ختم کر دوں گی، سمجھ گئی؟ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی. آنکھوں میں کچھ کہنا تھا مگر خوف نے ہر لفظ کو قید کر رکھا تھا. دوسرے دن ثانیہ نے رخصت ہوتے وقت میرے ہاتھ پکڑ کر کہا بس ماں کو زیادہ تنہا مت چھوڑنا، اب وہ بس آپ کی سہارے ہیں. میں نے یقین دہانی کروائی تم بے فکر رہو. جیسے ہی وہ گئی میں نے ساس کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کہا اب کوئی تماشا نہیں، جو چل رہا ہے وہی چلے گا. اس رات جب انہوں نے پانی کے لیے پکارا
میں نے آواز سنی انسنی کرتی جب چیخنے لگی، تبھی میں اپنے کمرے میں بیوٹی ماسک لگائے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں جا کر پانی رکھا اور کہا، پینا ہے تو پی لو، زیادہ ڈرامہ مت کرنا۔ وہ خاموشی سے گلاس کی طرف دیکھتی رہی اور میں دروازہ بند کر کے واپس آ گئی۔ دن بدن ساس کی حالت اور کمزور ہونے لگی اور میری بے رحمی ایک معمول بن گئی۔ ان کا ہر اشارہ، ہر درخواست اب میرے لیے بوجھ تھی اور میں یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر چکی تھی، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ جب سے ثانیہ گئی تھی ساس بالکل خاموش ہو گئی تھی، زبان سے کچھ کم ہی نکالتی، لیکن جسم کی بے چینی ہر لمحہ کسی اور اعلان کا پتہ دیتی تھی۔ وہ اکثر دروازے کی طرف دیکھتی جیسے کوئی آئے گا اور انہیں وہاں سے لی جائے گا۔ دوشینہ سائمہ جو باہر کے ملک میں تھی پچھلے 2 ہفتوں سے لگاتار کالز کر رہی تھی۔ ساس کے نمبر پر بھی کال کرتی تھی، لیکن وہ فون اب زیادہ تر میرے پاس ہی ہوتا تھا، اور اگر ساس کسی بچے سے بات کرتی تو میں ہمیشہ سامنے کھڑی رہتی۔ اب کی بار کالز پر میں ہر بار ایک ہی جملہ دہراتی، امی سو رہی ہیں، بعد میں بات کراؤں گی۔ سائمہ ایک دن الجھ کر بولی، بھابھی روزی سوتی ہے، کیا واقعی ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، عمر ہو گئی ہے، تھکن جلدی ہو جاتی ہے، ویسے بھی ڈاکٹر نے کہا ہے زیادہ بات نہ کروائیں، بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا ہے۔ فون بند کرتے وقت میں نے موبائل پر سے اس کا نام سائلنٹ لسٹ میں ڈال دیا۔ اب جب وہ کال کرتی مجھے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آتا، سب کچھ پرسکون لگنے لگا، لیکن یہ سکون کچھ اور طوفانوں کا پیش خیمہ تھا۔ ساس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ جو پہلے کم از کم آواز میں نرمی رکھتی تھی، اب ایک مستقل چیخنے چلانے کی عادت میں بدل چکی تھی۔ رات کو جیسی کمرے کی لائٹ بند کرتی وہ آواز دیتی، ہے نا پانی، ہے نا واش روم۔ پہلی پہل میں جواب دیتی، پھر غصہ آتا اور میں اکثر ان کی آواز انسنی کر کے کروٹ لے لیتی۔ نوکرانی اگر جا کر پانی دیتی تو ساس اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی، میری بیٹیوں کو بلا دو۔ ایک رات نوکرانی میرے پاس آئی، بی بی جی، اماں جی بار بار شور کر رہی ہیں، لگتا ہے ان کا سانس گھٹ رہا ہے یا کچھ اور۔ میں نے آہستگی سے کہا، ڈرامے کرتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس پرانا رونا ہے۔ نوکرانی چپ ہو گئی، لیکن کچھ لمحے بعد ساس کی چیخیں پھر بلند ہو گئیں، کوئی ہے؟ لے جاؤ مجھے نہیں رہنا یہاں۔ میں غصے میں اٹھی، کمرے میں جا کر ان کے قریب گئی۔ خاموش ہو جاؤ، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں، ہر وقت تمہاری آوازیں سنوں۔ علی باہر ہے، میں اکیلی سب کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کچھ بول نہیں سکی، صرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھتی رہی۔ اگلے دن میں نے ان کی ویل چیئر بند کروا دی، اب یہ بار بار اٹھنے کا جھنجھٹ نہیں، جو ہے بستر پر ہی رہیں گی۔ نوکرانی نے دھیرے سے کہا، بیوی جی، ڈاکٹر نے کہا تھا حرکت میں رکھنا ضروری ہے۔ میں نے ٹوک دیا، ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ دن میں 2 بار کھانا، دوائی، بس اتنا ہی ان کا شیڈول رہ گیا تھا۔ فزی تھراپی مہینے میں 1 بار ہوتی اور سائمہ کی کال، اب میں خود ہی موبائل بند رکھتی۔ ایک دن علی کی کال آئی، ہے نا؟ سائمہ پریشان ہے، کہہ رہی تھی امی کی آواز سے اتنی سننے دی جا رہی، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا، نہیں، وہ بس کمزور ہو گئی ہے، خود کچھ بول نہیں پاتی، جب تم آؤ گی تو خود دیکھ لینا۔ اسی رات جب میں نے پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہونا شروع کیا، ساس نے دوبارہ چیخنا شروع کر دیا، واش روم، جلدی جلدی۔ میں نے لپسٹک ہاتھ میں لی ہوئی تھی، آئینے میں خود کو دیکھا، پھر واش روم سے ایک عدد چادر نکال کر ان کے بستر کے نیچے رکھ دی۔ یہ رہی چادر، بستر خراب مت کرنا، میں فارغ ہو کے صاف کروا دوں گی۔ وہ خاموش ہو گئی، آنکھیں بند کر لی۔ پارٹی میں دیر تک رہی، سہیلیوں کے ساتھ تصویریں بنوائیں، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی، کیپشن دیا، زندگی کو جیو اور روک کے نہیں۔ واپسی پر جب گھر میں داخل ہوئی، نوکرانی دروازے پر ملی، بی بی جی، اماں جی کا منہ سوجا ہوا ہے، شاید کچھ ہوا ہے۔ کمرے میں گئی وہ لیٹی تھی، کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو بلانے کی بجائے پہلے علی کو میسج کیا، امی کا حال کچھ عجیب ہے، شاید کچھ اور بڑا ہو جائے۔ جواب آیا، کیا مطلب؟ ابھی کال کروں؟ لیکن میں نے کال نہیں کی۔ مجھے ساس کی خاموشی میں سکون محسوس ہونے لگا تھا، جیسے کوئی بوجھ تھک کر چپ ہو گیا ہو۔ صبح ہوئی تو ساس نے خود سے کچھ کھانے سے انکار کر دیا، ان کی آنکھیں بند رہتی تھی، آواز بہت مدھم۔ سائمہ کی 3 کالز آئیں، میں نے سب نظر انداز کی، اور پہلی بار مجھے لگا کہ وہ رشتہ جسے میں نے برسوں اپنے سر پر جیتا تھا اب مکمل طور پر میرے قابو میں ہے۔ وہ کسی کو نہیں بلا سکتی،
کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی. ان کا سچ میرے اختیار میں تھا اور میں اسے چھپا رہی تھی، خاموشی سے، پوری مہارت سے، مکمل یقین کے ساتھ. صبح کا وقت تھا. کچن میں ناشتہ تیار ہو رہا تھا. میرا موبائل ٹیبل پر رکھا بج رہا تھا. سائمہ کی کال تھی. میں نے دیکھا اور بغیر اٹھائے سائلنٹ پر کر دیا. نوکرانی نے آ کر اطلاع دی، دیوی جی، اماں جی نے بستر خراب کر دیا ہے. شاید اٹھنے کے لیے آواز دے رہی تھی لیکن آپ نے سنا نہیں. میں تیزی سے ساس کی کمرے میں گئی. دروازہ کھولتے ایک بدبو کا جھونکا آیا. بستر گیلا ہو چکا تھا. وہ آنکھیں بند کیے چپ چاپ لیٹی تھی. چہرے پر شرمندگی اور آنکھوں میں ساکت بے بسی تھی. میری برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا انتظار کر لیتی؟ میں غصے سے بولی، میں تمہارے لیے نوکر نہیں بنی ہوں. وہ ہلنے کی کوشش کر رہی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی. میں نے چادر کھینچی، ان کے کندھے پر ہاتھ مارا. اب تو کچھ شرم کرنی چاہیے تمہیں. میں کہ دن رات تمہارے پیچھے لگی رہوں؟ وہ درد سے کراہی لیکن میں رکی نہیں. بستر پر پڑا ہوا گیلا حصہ مجھے زہر لگ رہا تھا. نوکرانی دروازے کے قریب کھڑی تھی. میں نے گور کر اسے دیکھا. کیا دیکھ رہی ہوں؟ صاف کرو یہ سب. نوکرانی جھجک گئی. بیوی جی، پہلے اماں جی کو تو اٹھانے. میں نے کہا، ہٹاؤ انہیں ایک طرف، میں بستر بدلوا رہی ہوں. اس سارے وقت ساس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ اپنے وجود سے ہی معجزہ فاں ہوں. وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، صرف آنکھوں سے عاجزی برس رہی تھی. میں نے ان کے ہاتھ جھٹکی سے کھینچی، انہیں ایک طرف کر کے بستر پر نیا کور ڈلوایا اور پھر وہیں پلاسٹک شیٹ رکھوائی. آئندہ کے لیے بار بار بستر نہیں دلوا سکتی. نوکرانی خاموشی سے کام میں لگی رہی. میں کمرے سے باہر آئی اور دروازہ بند کر دیا. کمرے میں جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی. میرا سانس تیز تھا، بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر غصے کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی. میں نے بے اختیار کپڑوں کی الماری کھولی اور چند جوڑے نکال کر بیگ میں رکھنے لگی. ہر کپڑا رکھتے ہوئے ایک ہی سوچ چل رہی تھی، بس بہت ہو گیا، اب ایک دن بھی یہاں نہیں رک سکتی. علی کو میسج لکھا، میں کچھ دن کے لیے مائکے جا رہی ہوں، تم واپس آ رہی ہو تو امی کا خیال رکھ لینا. کال آئی، میں نے اٹھائی نہیں. سائمہ نے بھی کال کی، پھر ویڈیو میسج بھیجا، بھابھی امی کی حالت کیسی ہے؟ پریشان ہوں. میں نے کچھ جواب نہیں دیا، بس بیگ کی زپ بند کی اور فائلیں چیکنگ کی. سب شناختی کارڈ، ATM کارڈ وغیرہ رکھ لیے ہیں. دل میں خیال پل رہا تھا، چند دن اگر انہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو، کھانے پینے کو کچھ نہ ملے تو شاید قدرت خود فیصلہ کرتی. پھر یہ بوجھ بھی نہیں رہے گا اور یہ خوف بھی کہ سچ کبھی سامنے آ جائے گا. گیٹ بند کرتے ہوئے میں نے ایک لمحے کو ساس کی کمرے کی طرف دیکھا. ان کی آواز آئی، ہے نا؟ کہاں جا رہی ہوں؟ میں نے رک کر دروازے کی کونے سے جھانکا. وہ بڑی مشکل سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی. ان کی آنکھوں میں تھکا ہرا سا سوال تھا. میں نے ایک پل کو نظریں ملائیں، پھر پلٹ کر دروازہ بند کر دیا. میں نے دروازے پر تالا لگایا، سیڑھیاں اتری، رکشہ بنوایا اور سیدھا مائکے روانہ ہو گئی. راستے میں نازے کا میسج آیا، کہاں ہے وہ؟ اگلے ویکینڈ کا ڈنر پلان کر رہے ہیں. میں نے جواب دیا، بس تھوڑی دیر میں فری ہو کر بات کرتی ہوں. گاڑی جب مائکے کے دروازے پر رکی تو میں نے سکھ کا سانس لیا. دل نے جیسے کہا، چند دن کی بات ہے، سب کچھ خود ہی ختم ہو جائے گا. دماغ میں ایک ناپاک سا خیال گونجتا رہا، اگر وہ مر جائے تو شاید سب کچھ آسان ہو جائے. کوئی سوال نہیں، کوئی حساب نہیں. میں جانتی تھی یہ سوچ غلط ہے، لیکن اب مجھے فرق بھی نہیں پڑتا تھا. اور یہی وہ لمحہ تھا جب میں حقیقت سے مکمل طور پر اندھی ہو چکی تھی. مائکے میں گزرتے 3 دن ایسے تھے جس سے میں قید سے نکل کر آزاد ہوا کوئی پرندہ ہوں. صبح کی نیند، اپنی مرضی کا کھانا، کوئی آوازیں نہیں، کوئی چیخیں نہیں. موبائل بند رکھا، علی کی کالز بھی بلاک کرتی. صرف نازیہ سے رابطہ رہا جو روز شام کی پارٹیوں کا حل بتاتی اور اگلے ویکینڈ کی تیاری کا کہتی. چوتھے دن امی نے پوچھا، واپس کب جا رہی ہو؟ میں نے کہا، بس ایک دن میں تھوڑا آرام کر لوں پھر نکلتی ہوں. اصل بات یہ تھی کہ میں انتظار کر رہی تھی خاموشی سے وقت گزرنے کا، تاکہ جب واپس جاؤں تو وہ آواز، وہ جسم، وہ بوجھ باقی نہ ہو. 5ویں دن دوپہر کے وقت میں نے واپسی کا فیصلہ کیا. ٹیکسی لی اور سیدھا سسرال روانہ ہو گئی. راستے میں دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کسی بڑے بوجھ سے نجات کا وقت قریب آ چکا ہو. گھر کے سامنے پہنچی سے دروازہ معمول سے مختلف لگا. میں نے ہاتھ بڑھا کر تالا کھولنا چاہا لیکن تالا لگا ہی نہیں تھا. کنڈی ہلائی، دروازہ فوراً کھل گیا.
اندر قدم رکھتے ہی ایک مانوس سی خوشبو ناک میں آئے. گلاب کے پھول، اگربتی اور کچھ ایسا جو اس گھر میں پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا. لاؤنج کے دروازے پر پہنچی تو منظر ہی بدل چکا تھا. صوفے پر سفید روسی جوڑے میں ایک دلہن بیٹھی تھی. اس کے پاس علی بیٹھا تھا، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں غضبناک سکون. سامنے ساس کا بستر خالی تھا، صرف وہی کمبل طے کیا ہوا رکھی جیسے وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں. میری سانس رک گئی، آنکھ کی کھلی رہ گئی. یہ کیا؟ میں نے بمشکل پوچھا. علی اٹھا، قدموں کی چاپ میرے دل پر لگنے لگی. وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا. آخر آ ہی گئی. نے خاموش کری رہی، ہاتھ کی گریز پیک پر سخت ہو گئی. علی نے ایک نظر دلہن پر ڈالی، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، ملو، یہ فاطمہ ہے، میری بیوی. میری زبان خشک ہو گئی. کچھ بولنا چاہا لیکن آواز اندر ہی دب گئی. علی کا لہجہ برف سے بھی ٹھنڈا تھا. اپنے ظلم کا حساب دوں گا ہی نا. یہ گھر اب تمہارا نہیں رہا. تمہاری کہانی یہاں ختم ہو چکی ہے. میں نے قدم پیچھے کیے جیسے زمین کھسک گئی ہوں. کیا مطلب؟ علی آگے بڑھا. آنکھوں میں وہ تلخی تھی جو برسوں کا بدلہ مانگ رہی تھی. جب مجھے فون آیا کہ میری ماں بھوکی پیاسی بستر پر پڑی ہے اور میری بیوی مائکے جا کر مزے کر رہی ہے تو میں نے فوراً واپسی کا ٹکٹ لیا. اسی رات پہنچ اور اپنی ماں کو اس حالت میں پایا جسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. میری پلکیں چپکنے لگی، جسم لرزنے لگا. میں جانتا تھا تمہیں برداشت نہیں، لیکن تم اس حد تک جا چکی ہو یہ سوچا نہیں تھا. علی کی آواز بلند ہوئی. تم نے اس عورت کو جو میرے باپ کے بعد میرے لیے سب کچھ تھی، اسے دھتکارا، ترسایا، مارا. میرے لب ہلے. میں تھکی ہوئی تھی، اکیلی. تو بولتی، مدد مانگتی، کسی کو اطلاع دی تھی. وہ چلایا. لیکن تم نے کیا کیا؟ دروازہ بند کر کے چلی گئی، اس امید پر کہ وہ مر جائے گی. میری آنکھوں میں نمی اکھر آئی، مگر علی کی آنکھوں میں صرف فیصلہ تھا. اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے نا. وہ عورت جو میری ماں کو مرنے کے لیے چھوڑ دے، وہ میری بیوی نہیں ہو سکتی. میں نے پیچھے ہٹ کر دیوار کا سہارا لیا. علی، ایک موقع، صرف ایک موقع. اس نے کاغذ میری طرف پھینکا. یہ ہے تمہاری طلاق کا نوٹس. مکمل ہوش و حواس میں تمہیں ابھی اسی وقت طلاق دیتا ہوں. میرے ہاتھوں سے بیگ چھوٹ گیا. پیچھے صوفے پر بیٹھی نئی دلہن فاطمہ چپ چاپ سارا منظر دیکھ رہی تھی. وہ کوئی اجنبی نہیں تھی، میں نے اسے پہلے دیکھا تھا. علی کی پہلی منگیتر جس سے کسی وجہ سے رشتہ ٹوٹا تھا. علی نے میری طرف دیکھا. تم نے میرا اعتبار توڑا، میری ماں کی سانسیں روند دی. تمہارے لیے اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے نا. اس نے دل لفظ بول دیے جن سے میرا اور اس کا رشتہ ختم ہو گیا. میرے قدموں کے نیچے کی زمین واقعی کھسک چکی تھی اور پہلی بار مجھے سمجھ آیا کہ جو انجام میں نے کسی اور کے لیے سوچا تھا وہ میرے اپنے لیے لکھا جا چکا تھا. میں گھر سے نکلی تو دروازہ میرے پیچھے دھم سے بند ہوا. ایک لمحے کے لیے کچھ سنائی دینا بند ہو گیا. نہ باہر کی آوازیں نہ اندر کی، صرف اپنے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی جو مجھے کہیں بھی نہیں لے جا رہی تھی. گلی سنسان تھی. دوپہر کے بعد دھوپ تیز تھی لیکن میرے لیے صرف سایہ بچا تھا. وہ سایہ جسے میں نے خود پیدا کیا تھا اور جو میرے ساتھ جڑ چکا تھا. رکشہ لیا، مائکے پہنچی. امی نے دروازہ کھولا، میرا چہرہ دیکھا اور ایک لمحہ خاموش رہی. کیا ہو گیا ہی نا؟ انہوں نے سوال نہیں کیا، بس ایک تھکا ہوا جملہ کہا. میں باہر کچھ کے اندر چلی گئی، بیگ زمین پر رکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی. کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی اور جو بولنا تھا وہ لفظوں میں نہیں سما رہا تھا. کچھ دیر بعد بھائی آیا. آنکھوں میں سوال تھے لیکن زبان پر خنجر رکھے تھے. طلاق ہو گئی. میں نے ہلکے سے سر ہلایا. اور وہ ماں جسے تم نے بستر پر چھوڑا تھا؟ میری خاموشی ہی جواب تھی. گھر میں اب وہ جگہ نہیں رہی تھی جو کبھی میری تھی. امی کا چہرہ خاموش مگر سرد تھا. بھائی مجھ سے نظر نہیں ملاتا تھا. بابے روزانہ کا ناشتہ چپ چاپ میرے کمرے کے باہر رکھ جاتی اور واپس پلٹ جاتی. جس سے میں اب ایک بوجھ بن چکی تھی جسے کسی نے مجبوری میں قبول تو کیا مگر اپنایا نہیں. ایک ہفتہ گزر چکا تھا. علی کا بھیجا وہ طلاق نامہ بھی قانونی شکل اختیار کر چکا تھا. کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی. ثانیہ اور سائمہ نے بھی ایک بار میسج کر کے لکھا، جو کیا وہ تمہارے ہی ہاتھوں کا بویا تھا. اب شکوہ نہیں، صرف خاموشی ہے. میں دن بھر کمرے میں بند رہتی، موبائل پر وہ تصویریں دیکھتی جو میں نے خوشی میں اپلوڈ کی تھی.
महंगे लिबास, पार्टी की रोशनी, फैशन शोज, कैफ़े की सेल्फियाँ और अब एक खामोश कमरा, बंद दरवाज़ा और आंखों में मुसलसल पछतावा। अम्मी ने एक दिन आकर कहा, क्या सोचे तुमने, कब तक यूँ बैठी रहोगी? मैंने कहा, अम्मी मेरे बारे में हर किसी का नज़रिया बदल चुका है। उन्होंने सल्ज लहजे में जवाब दिया, जो लोग अपनी हैसियत खुद ख़त्म करते हैं उनके लिए किसी के दिल में जगह नहीं बचती। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि सज़ा सिर्फ अदालत से नहीं मिलती। लोग भी आवाज़ इसलिए सुनाते हैं और उन फैसलों में अपील की कोई गुंजाइश नहीं होती। कभी जब मैं सैर के लिए बाहर निकलती तो पुरानी सहेलियाँ सामने आकर रास्ता बदल लेती। बाज़ार में लोग मुझे अजीब नज़रों से देखती, जैसे मैं कोई इबरत की मिसाल हूँ। एक दिन मैंने नाज़िर को मैसेज किया, काफ़ी दिन हो गए, मिलने का दिल है। जवाब आया, वक्त नहीं मिल रहा, कुछ मसरूफ़ हूँ। और मैं समझ गई वो भी उन सब में शामिल हो चुकी हैं जो मेरा नाम सुनकर नजरें फेर लेते हैं। अली की नई बीवी फातिमा की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल थीं। अली के साथ हंसती मुस्कुराती, सास के साथ तस्वीरें, हाथ में चाय का कप, माथे पर चमकता सा दुपट्टा और एक कैप्शन, जो अपनों को अपनों की तरह की वही असल अपना होता है। मैं देर तक वो तस्वीर देखती रही, ना हसद था ना जलन, बस एक एहसास था जो दिल के अंदर कह रहा था, ये वो जगह थी जो कभी तुम्हारी थी लेकिन तुमने संभालने की बजाय बिगाड़ दी। कमरे की दीवार पर लगी घड़ी चलती रहती है, लेकिन वक्त वो मेरे लिए जिससे रुक गया है। आज मैं अपनी कहानी खुद सुनाती हूँ, उन लफ्ज़ों में जो किसी को चुभी ना लेकिन हकीकत छुपा भी न सकी। मैं वो लड़की थी जो लाडली थी, मोहब्बतों में पली, पढ़ लिखी, समझदार समझी गई, लेकिन जब ज़िंदगी ने इख्तियार दिया मैंने उसका इस्तेमाल मोहब्बत के लिए नहीं, अना के लिए किया। जब खदमत का वक्त आया मैंने उसे बोझ समझा, जब मौका मिला मैंने सब्र की जगह गुस्सा चुना, और जब सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया तब मैंने जाना कि जो खो दिया वो कभी वापस नहीं आता। आज मैं मायके के कमरे में बंद हूँ, ना कोई पूछता है ना कोई सुनता है, सिर्फ गुजरे दिनों की आवाज़ें हैं और सच्चाई की दीवारें। और अब जब मैं खुद को आईने भी देखती हूँ तो सिर्फ एक जुमला सुनाई देता है, शायद मैं वाकई उसकी मुस्तहिक थी। जो रिश्तों में इख्तियार पाकर शफकत भूल जाए वो आखिरकार तन्हाई का शिकार हो जाता है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? आपकी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके।